ہماری کائنات کے بارے میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کس قدر وسیع ہے۔ ہماری زمین ملکی وے گلیکسی میں موجود ہے اور سب سے قریب ترین گلیکسی اینڈرومیڈا گلیکسی ہے۔ اگر ہم ٹیلیسکوپ کے ذریعے زمین جیسی کوئی جگہ خلا میں تلاش کرتے ہیں تو وہاں جانا سرے سے ممکن ہی نہیں، کیونکہ صدیوں کا فاصلہ ہے جو تقریباً 2.5 ملین لائٹ ایئر دور ہے۔ زمین سے اگر اسپیس کرافٹ کے ذریعے وہاں تک جانے کی کوشش کریں تو سینکڑوں سال درکار ہے۔ اس لیے ایک شارٹ کٹ ہونا ضروری ہے، ایسا راستہ جو ہماری دنیا کو اس اندیکھی دنیا سے ملا دے۔ اگر بات کی جائے آئنسٹائن کے فیلاڈیلفیا ایکسپیریمنٹ کی، جو اکتوبر 1948 میں ہٹلر سے اپنے بحری بیڑوں کو چھپانے کے لیے امریکہ نے کیا، جس میں انتہائی درجے کی میگنیٹک فورس ایک بحری جہاز پر ڈالی گئی اور وہ کچھ پل کے لیے غائب بھی ہو گیا۔ اکثر ماہرین اس کو سچ نہیں مانتے کہ ایسا کچھ بھی ہوا تھا۔ فلوریڈا کا پائلٹ اڑان کے دوران جو اچانک ایک بڑے سے بادل میں داخل ہو گیا، پھر اس نے زمین پر 4 سال بعد بننے والے ہوائی اڈے کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کیا۔ مسٹر چارلی کی مزاحیہ فلم کی شوٹنگ کے دوران ایک عورت سیل فون پر بات کرتے ہوئے دیکھی گئی، جبکہ اس وقت ایک عام فون کی ایجاد بھی ابتدائی مرحلے میں تھی۔ سائنس ہمیشہ سے جدوجہد کر رہی ہے کہ پلک جھپکتے ہی انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ خلا میں نہ دکھنے والے ورم ہولز موجود ہیں، اگر انسان ان میں گر جائے تو نکل نہ پائے گا۔ اگر آج سائنس ثابت ہوتی ہے ایسے ورم ہول کی تخلیق میں، تو ہم پل بھر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائیں گے۔ حال ہی میں گوگل کے کوانٹم کمپیوٹر سے انسانوں نے چھوٹا سا ورم ہول بنایا، جس کے ذریعے ایک پارٹیکل کو ٹریول بھی کروایا گیا ہے۔ مذہبی اور الہامی کتابوں میں ٹیلی پورٹیشن کا ذکر ہے۔ ٹیلی پورٹیشن سے مراد ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے انسان اور یا کوئی بھی چیز بہت جلد ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتی ہے۔ ٹیلی پورٹیشن دراصل ایسے راستے ہیں جو آسمان میں ہیں، جو فرشتے اور روحیں استعمال کر رہی ہیں۔ ان مخصوص ایک تو اصحاب کہف کا 300 سال بعد اٹھنا، جبکہ ان کو صرف ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہی محسوس ہوا۔ غار کے باہر سے 300 سال گزر گئے۔ آیا وہ کسی پورٹل کے ذریعے مستقبل میں داخل ہو گئے تھے؟ دوسرا ذوالقرنین کا واقعہ ہے، جس نے کسی ایسی قوم سے ملاقات کی جو یاجوج ماجوج سے تباہ حال تھے اور فریاد کر رہے تھے کہ ہمیں ان سے بچایا جائے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے ان راستوں کو بند کیا جن کے ذریعے یاجوج ماجوج اس زمین پر آتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستے زمین پر موجود نہیں، بلکہ کوئی پورٹل ہے جہاں سے یاجوج ماجوج دوبارہ قرب قیامت اتریں گے۔ صحیح احادیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ موجود ہے، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، جس کا طویل قیام کیا اور طویل سجدہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے غیر معمولی بات نوٹ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنا ہاتھ بڑھایا اور پیچھے کر لیا۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت کا دروازہ کھولا گیا، جس میں سے انگور نظر آ رہے تھے۔ میں نے تم لوگوں کے لیے اتارنے چاہے تو میرے آگے رکاوٹ کر دی گئی۔ اگر میں توڑ لیتا تو تم لوگ انہیں ہمیشہ کھاتے رہتے اور کبھی ختم نہ ہوتے۔ جنت کا وہ مخصوص دروازہ کیسے کھلا؟ کیا حضور پاک پورٹل سے جنت میں داخل ہوئے؟ یہ معمہ جدید سائنس کی اور اس کے آنے والی تحقیق سے ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کی تلاش میں نکلے تو سمندر میں مچھلی نے ایک راستہ بنا دیا تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے اور دوسری جانب سے نکلے۔ وہ راستہ پورٹل کی شکل میں ہی تھا۔ علم لدنی سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے ساتھ جو سفر کیا،
وہ یقیناً کسی دوسری دنیا یا ڈائمنشن میں کیا تھا اور وہ سوراخ اس دنیا میں جانے کا راستہ تھا۔ ماہرین کے مطابق مسیح الدجال بھی اسی پورٹل کے ذریعے اس دنیا میں آئے گا۔ بائبل کی کتاب میں ٹیلی پورٹیشن کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ کتاب یوحنا کی آیت نمبر 25 میں درج ہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے تو اس نے کہا کہ جب تک اس کے ہاتھوں میں کیلوں کے چھید کو میں خود نہ دیکھ لوں اور ان چھیدوں میں اپنی انگلیاں نہ ڈال لوں میں یقین نہیں کروں گا۔ 8 دن بعد اس کے چیلے گھر میں تھے، دروازے بند تھے، تب یسوع مسیح ظاہر ہوئے اور کہا کہ تمہیں سکون ملے، اور توما سے کہا کہ اپنی انگلی یہاں لا کر میرے ہاتھوں پر رکھ دے اور یقین کرنے والا بن جا۔ دراصل یہ ٹیلی پورٹیشن ہی تھا، دروازے بند لیکن خاص دروازے سے یسوع مسیح تشریف لائے۔ ایسے کئی نبیوں کے واقعات انجیل مقدس میں موجود ہیں جن میں انہوں نے خاص راستوں پر دوسری دنیا کا سفر کیا۔ مختصر یہ کہ آج سائنس کی جدید ٹیکنالوجی اور ترقی کی بدولت ہم قرآن پاک کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور ہر آنے والے وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ رب العزت کی حکمتوں اور نشانیوں کو بھی جان سکتے ہیں۔ یہ نشانیاں صاف اور واضح ہو رہی ہیں جو غیر مسلموں کے سامنے بھی اسلام کی حقانیت کی نئی راہوں کو کھول رہی ہیں۔